السلام علیکم۔ آرمی چیف نے آج ایک بیان دیا ہے اور یہ بیان آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کیا گیا۔ وہ تربیلا غازی میں ایس ایس جی جو ٹروپس ہیں ان سے خطاب کر رہے تھے اور وہاں ان کے تحفظات کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ ہمیں پتہ چلا کہ ان کے کنسرن سے ان کے تحفظات کو ایڈریس کرتے ہوئے جنرل راحیل نے کہا کہ پاکستانی فوج تمام اداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اپنے ادارے کا وقار جو ہے اس کا تحفظ ہر قیمت پر کرے گی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے اور ایسے وقت پر آئی ہے جب پاکستانی فوج کا جو رول ہے وار آن ٹیرر کے حوالے سے، مسنگ پرسنز کے حوالے سے، جنرل پرویز مشرف نے پاکستان میں پچھلے کافی سالوں میں جو کچھ کیا اس حوالے سے، پھر اسی طریقے سے ہم جہاد افغانستان کے دنوں میں جس طریقے سے پاکستانی فوج جو تھی وہ فرنٹ لائن الائیو بنی اور یہاں ملیٹنٹ آؤٹ فٹس بنی پاکستان کے اندر، اس حوالے سے بھی ابھی بھٹو کی برسی گزری تو بھٹو کی ہینگنگ میں جو جنرل ضیاء کا رول تھا اس حوالے سے بہت سارے معاملات میں پاکستانی فوج کے اوپر تنقید ہوتی رہی۔ تو پاکستانی فوج جو ہے ایک طرف تو وہ کہتے ہیں ہم نے بہت سی قربانیاں دی جو بالکل سچ بات ہے، اسی قوم کے بیٹے ہیں جو فوج میں بھرتی ہوتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، وہ اسی قوم کی مائیں ہیں جن کے وہ بیٹے ہیں، ہمارے ہی بھائی بندے ہیں جنہوں نے جانیں دے کر اس قوم کی حفاظت کے لیے اپنا خون دیا، اپنی جانوں کی قربانی دی۔ دوسری طرف ہم فوج دیکھتے ہیں کہ 4 آمریت کے ایسے دور 5 گزرے ہیں جن کے سائے تلے پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 71 کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، پاکستان کے اندر ملیٹنسی فروغ پائی، جنرل ضیاء کا دور ہمارے سامنے ہے، پھر جنرل پرویز مشرف کا دور ہمارے سامنے ہے، اور اسی دور میں پاکستان کے اندر ایک ایسی فضا ہے جس میں ملک میں کسی کونے میں بھی امن نصیب نہیں ہوتا۔ دوسری طرف جمہوریت کا سفر دیکھیں تو جمہوریت ہم ذوالفقار علی بھٹو سے آغاز کر لیں اور نواز شریف تک آ جائیں تو ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں فوج کا ساتھ، ان کی آبیاری جو تھی کہیں نہ کہیں انہی نرسریوں میں ہوئی، فوجی کھاد ہی ان کے کام آئی اور کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اب پاکستانی لوگوں کا تحفظ جو ہے اس کو کیسے یقینی بنانا ہے، جمہوریت کا سفر آگے کیسے چلے گا، اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے فوج اور ایگزیکٹو برانچز کس طریقے سے کام کریں گی، کیا جنرل پرویز مشرف کو سزا ہونا پاکستان کے آئین قانون یا پاکستان کے اداروں کے لیے بہت بڑے خطرے کی بات ہے، کیا ایک فارمر پرائم منسٹر کو تو پھانسی لگایا جا سکتا ہے لیکن کیا فارمر آرمی چیف کو سزا نہیں دی جا سکتی؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو لوگ سارا دن پوچھتے ہیں۔ ابھی میں جب یہ پروگرام کر رہا تھا تو ایم کیو ایم سے مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے اپنی ایک نظم بھیجی ہے جس میں انہوں نے کہنے کے اوپر جنرل پرویز مشرف کو ایک نظم لکھی ہے، تو وہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو موجود ہے، وہ بھی پاکستانی قوم کے اندر موجود ہے۔ تو یہ تمام سوالات ہیں، کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں ان کو ہم ڈسکس کریں اور ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے مسعود شریف خان خٹک، فارمر ڈی جی آئی بی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ اس کے علاوہ معروف اینکر پرسن اور جرنلسٹ طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، طلعت صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ اور بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر سیکٹری فاٹا ہیں پشاور سے۔ طلعت صاحب آپ سے آغاز کروں گا، یہ فرمائے گا کہ آرمی چیف کا بیان کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو معاملہ اسمبلی کے اندر اٹھایا گیا تھا، 2 سپیچز، ایک سپیچ سعد رفیق صاحب کی تھی اور اس کے بعد خواجہ آصف ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر جب وہ برس پڑے، ان دونوں سپیچز اور بیانات نے بہت زیادہ ہلچل مچائی ہے آرمی کے حلقوں کے اندر، کیونکہ یہ معاملہ صرف تنقید کرنے کا نہیں تھا اور یہ کہنے کا نہیں تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو ہم ہر حال میں ان کو کم از کم ہم چھوٹ نہیں دلوانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ خواجہ سعد رفیق نے جب ترکی کا ذکر کیا ندیم، تو وہ تمام خدشات اور افواہیں جو بہت عرصے سے گردش کر رہی تھیں کہ میاں محمد نواز شریف جنرل پرویز مشرف کے کیس کو ٹرکش ماڈل کے ذریعے لاگو کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں، اور ٹرکش ماڈل یہ ہے کہ جو پرانے جرنیل تھے جنہوں نے کو کیا یا جن کے اوپر شبہ تھا ان تمام کو دھر رگڑا دیا جائے اور آنے والے جرنیلوں کو سبق دیا جائے، آرمی کو ونگ کلپ کیا جائے۔ تو اس نے بہت ہلچل مچائی۔ مجھے علم ہے کہ ایک وقت پر بڑی سنجیدگی سے غور کیا گیا تھا کہ ان دونوں بیانات کا، خواجہ آصف کے جو بیان تھے اور خواجہ سعد رفیق کے جو بیان تھے، اس کے اوپر ایک بڑی سخت پریس ریلیز جاری کی جائے، لیکن اس سے اجتناب کیا گیا اور یہ سوچا گیا کہ جب جنرل راحیل شریف چیف آرمی اسٹاف بولیں گے تو اس میں ریفرنس دے دیا جائے گا۔ تو یہ جو بیانات ہیں، یہ جو خام خواہ کی تندی ہے، ایک قانونی معاملے کو ایک بڑے سیاسی معاملے میں کنورٹ کرنے کی جو کوشش ہوئی نواز شریف صاحب کی طرف سے، ان کے کیمپ کی طرف سے، میرے خیال میں اس تناظر میں اس بیان کو دیکھنا چاہیے۔
طلعت صاحب ایک بریفلی اور پوچھ لوں، پھر میں خٹک صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا، کیا جنرل پرویز مشرف کے معاملے کے اوپر نواز شریف صاحب اور جنرل راحیل کے درمیان میں کوئی براڈر انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، ان کو چارج شیٹ کیا جائے گا، پھر وہ اپنی اماں کی عیادت کے لیے چلے جائیں؟ کوئی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ پولیٹیکل لیول پہ ایگزسٹ کرتی تھی فوج کے ساتھ یا نہیں تھی؟ میں ندیم آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف کے آفس میں آنے سے پہلے آرمی کے ساتھ بطور ادارہ شہباز شریف اور چودھری نثار اور ان کے ایک تو جو بڑے اہم بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے آرمی کی قیادت کے ساتھ ایک آدھ میٹنگز نہیں بلکہ 3-4 میٹنگز کی، جس کے اندر جنرل پرویز مشرف کے کیس کا کچھ ایسا حل تلاش کرنے کی بات کی جو سب کو قابل قبول ہو، اور وہی انڈرسٹینڈنگ آرمی کے اندر ٹاپ لیول کے اوپر بطور انسٹیٹیوشن پھیلا دی گئی، اور وہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ فارمر چیف جسٹس جو اب اس وقت چیف جسٹس ہے، اب فارمر چیف جسٹس ہیں افتخار چودھری صاحب، وہ بہت کین تھے کہ جنرل پرویز مشرف کو قانونی چارہ جوئی کے تحت ان کو سزا ملے۔ تو نواز شریف صاحب ان کا کیمپ جو ہے آرمی کے ساتھ انگیج کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسا معاملہ ہو، ہم بیچ کا رستہ نکالنا چاہتے ہیں، اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ انڈرسٹینڈنگ آج کی نہیں بلکہ 8-9 مہینے پہلے کی آرمی کے ساتھ نواز شریف صاحب کے کیمپ نے بطور پولیٹیکل پارٹی یہ شیئر کی ہوئی تھی کہ ہم جنرل پرویز مشرف کو باہر جانے کے لیے ایک رستہ فراہم کر دیں گے۔ خٹک صاحب، جنرل مشرف کا کیس بھی ہے، 2 سپیچز ہیں جس کا طلعت صاحب حوالہ دے رہے ہیں، اور مختلف حوالوں سے فوج آج کل تنقید میں آتی ہے جس میں مسنگ پرسن بھی شامل ہیں۔ آج بلوچستان میں کارروائی ہوئی ہے تو بلوچستان کے اندر کے واقعات جو ہیں اس کے اوپر بھی ایف سی کے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، جو آج کا بیان ہے ہمیں اسے وارننگ کے طور پر لینا چاہیے یا کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں آپ کی طرح آپ پروگرام کرتے ہیں، میں بھی سنتا بھی ہوں لوگوں کو یہ وہ، دیکھیں اس وقت میرا خیال ہے پاکستان بڑے عرصے بعد اسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے، تو میرا خیال ہے ہر ادارے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ادارے اب تصادم کے راستے میں نہیں ہیں، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اندر رہ کے 90 کی دہائی کی سیاست دیکھی ہے، تو میں ایز اے پاکستانی چاہوں گا کہ کبھی بھی ایگزیکٹو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان لوگوں کا کبھی بھی کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ اب میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ جو سٹیٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں طلعت صاحب، کہ پرائم منسٹر نے بھی ان کا نوٹ لیا اور اپنے منسٹرز کو منع کیا کہ یہ نہ کریں۔ دیکھیں یہ اب فار ایگزامپل جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، دس از پاکستان آرمی، پاکستان کی فوج ہے، کسی اور کے نہیں۔ میں جس حد تک تنقید سنتا ہوں، مختلف لوگ جس کا دل کرتا ہے یہ جنرل یہ وہ سارا کچھ جنرلائز کر کے بولتے ہیں۔ اب جنرل مشرف کا بھی کیس ہے تو آدمی اگر کوئی تنقید کرے بھی تو جنرل مشرف پر کرے، بٹ ناٹ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن، کیونکہ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن تو اپنا ملٹری کام کر رہی ہے، جو عام نارمل آفیسرز اینڈ مین ادھر لگے ہوئے ہیں، کبھی میرا خیال ہے سارا وقت ہی آپریشنل ایریا میں، پچھلے عرصے سے اتنی آرمی ڈپلائڈ ہے آپریشنل ایریا میں، تو I think it is very unjust. It's ایک very unjust. منتخب وزیر اعظم کو چور کہنے میں، قاتل کہنے میں، ڈاکو کہنے میں، لٹیرا کہنے میں، اس وقت تو ایسی کوئی وارننگ میسج یا سائن نظر نہیں آتے۔ دیکھیں اس وقت وہ نہیں ہو رہا، اس وقت ایک وقت تھا جب ایسا ہوتا تھا، میں نے خود 2 گورنمنٹس کو ٹوٹتے دیکھا، اور اس کے پیچھے جب بھی 58(2)B لگی ہے، وہ کبھی بھی دیکھیں، ایک دفعہ فاروق لغاری صاحب نے پھر 58(2)B کے تحت 58(2)B تھی یا نہیں تھی، نواز شریف کو ڈسمس تھی یا نہیں تھی، دونوں صورت میں نظام ٹوٹا ہمارا، irrespective of that کا 58(2)B کا رول کیا تھا، لیکن وہ ولنریبل رہے ہمیشہ، یا دوسری سائڈ اتنا اپریہنسو ہو کے بیان جاری کر رہی ہے، وہ کیوں؟ میں اس کی تھوڑی سی لاجک سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان میں نہیں ہوا، اگر غلط کام ہوا ہے تو اس پہ تنقید میں کیا برائی؟ پاکستان میں نہیں ہوا، پہلی دفعہ ہوا کہ ایک آرمی چیف جو صدر بھی رہا ہو وغیرہ، اس کو انڈائٹ تو کیا نا کورٹ نے، کبھی یہ آپ سوچ سکتے تھے؟ ایک وقت وہ جو میں کمپیئر کرتا ہوں تو دیٹ مینس کہ پاکستان ایک میچورٹی کی طرف جا رہا ہے، اور جو لوگ بھی کسی کو بھی کسی کے تصادم میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے کسی کے بھی دوست کوئی باہر سے کوشش نہیں کر رہا، یہ بیسیکلی سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ اب ایسے جن سٹیٹمنٹس کی بات کی طلعت صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غیر ضروری تھے۔ اور دوسرے ابھی اگر کوئی یہ بھی آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل ڈیفنس منسٹر کا نام لیا، ڈیفنس منسٹر از پارٹ آف دا ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ان دا سینس کہ ایک بہت بڑا رول ہے، تو ان میں تو ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں، بریگیڈیئر صاحب کیا فوج اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بڑی آگے چلی گئیں کہ آج ایک سرکاری بیان جاری ہے ایس پی آر کی جانب سے کیا گیا؟
میرے خیال میں سب سے بات یہ ہے کہ جو فوج ہے وہ ایک انتہائی سینسٹیو ادارہ ہے. ایک آرمی چیف کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو یا نہ ہو، آرمی کے اندر لوگ ہیں اور اس کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. جب اس قسم کے بیانات اور اس قسم کے وہ چیزیں دیکھتے ہیں، ٹی وی کے اوپر بھی دیکھتے ہیں، تو عام سولجرز کے درمیان جو فیلنگز ابھرتی ہے اس کو نہ آپ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں اور نہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ جو جنرل پرویز مشرف کا ہے، اس کے ساتھ اسی طریقے سے کھیلنے سے جو فوج کے اندر جذبات ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور راحیل شریف صاحب کے مطلب ہے کہ وہاں جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جہاں ان کو شک ہو کہ کہیں جو ٹروپس ہے ان کے اندر کوئی ایسی بددلی پیدا ہو سکتی ہے، اس کو اس فائر کو ڈاؤز کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں، خود ملتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہو کہ آج وہ گئے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایک فکر ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب، لیکن یہ مین ایشو جو آپ کو لگتا ہے یہ وہ دو سپیچز جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے ہیں یا بہت سارے اور معاملات بھی ہیں؟ طالبان سے بات چیت ہو رہی ہے تو وہاں حکومت نے کچھ بندوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ فوج اس سارے مسئلے کو بیک کر رہی ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ رن کر رہی ہے، نہیں کر رہی. اسی طریقے سے مسنگ پرسن کا معاملہ ہے جو عدالتوں کے سامنے بھی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ کے سامنے بھی ہے کہ وہ لوگ جو پاکستانی شہری ہیں لاپتہ ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں لاپتہ ہیں، ان کے اوپر کوئی کیس تھا، کیا کیا تھا، پڑے کہاں ہوئے ہیں. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں نا جہاں فوج کو جواب دینا ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ صرف مشرف والا معاملہ ہے یا باقی چیزیں بھی ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملات ہیں، اس کے اوپر بے شک قانون کے مطابق جو ہے وہ حکومت بڑھے، لیکن دوسری طرف یہ دیکھے کہ اس کے اوپر ایسی رائے زنی نہ ہو جس سے فوج کو ایز این ادارہ جو ہے وہ ٹارگٹ بنایا جائے اور ایسی بات کی جائے جس کا عام فوجی کے اوپر، مثال کے طور پہ آرمی کے اندر ہم خود بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. آپ کے پاس شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ایک کمانڈنگ آفیسر جس کے پاس 700 سے 1000 بندہ ہوتا ہے، اس کو روز کیا فکر لگی ہوتی ہے کہ کہیں ان جوانوں کے کسی کے دماغ میں کوئی ایسی بات آ جائے وہ اس کمانڈنگ آفیسر کو بھی گولی مار سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں تو اتنی بڑی فوج اور پھر اس کے بارے میں ایسے یعنی یہ سارے معاملات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اتنی اپریہنشن اور اتنا وہ ایک موجود ہے، وہ کیا کہنا چاہیے، بے چینی موجود ہے فوج کے اندر کہ آپ نے وہ مثال دے دی کہ فوجی جب ایک نالا ہو تو وہ اپنے کمانڈنگ آفیسر کو گولی بھی مار سکتا ہے؟ وہ کیا اتنی آپ بے چینی سمجھتے ہیں؟ بالکل. اور میں سمجھتا ہوں، اور بلکہ میں یہ یہاں تک کہوں گا کہ اس کا ضروری نہیں کہ اس وقت اس کا مطلب اثر ہو. جنرل جہانگیر کرامت کا آپ دیکھیں، ان کو ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر ان کو برخاست کر دیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے ایک یعنی وہ کافی نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے ہمدرد تھے اور ان کے ہم نوا تھے کہ جب وہاں ایک دفعہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو ڈائریکٹلی ریکویسٹ کی کہ مجھے خطرہ ہے کورٹ کو کہ اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے، تو جنرل جہانگیر کرامت ایک ایس ایس جی کی کمپنی وہاں بیچ سکتے تھے. اور یہ مطلب قانون کے مطابق جو بھی کورٹ ہے، چیف جسٹس ہے، وہ کسی بھی ادارے کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر سکتے ہیں کہ میرے یہ آرڈر جو ہے یہ مانے جائیں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود ان کو اپنے ٹینور پورا ہونے سے 3 مہینے پہلے ان کو رخصت کیا گیا. اس وقت معاملہ ٹل گیا. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ کیونکہ وہ فیلنگ جو ہے وہ سیپ ان کرتی ہے، اور یہ جو بات چیت کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کرنے سے ماشاء اللہ کا دروازہ بند کر دیں گے. آپ کو یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب بڑے لیڈر تھے، انہوں نے آئین بھی بنایا اور انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ جو آپ نے جنرل جہانگیر کرامت والی مثال دی، طلعت صاحب سے میں چاہوں گا کہ طلعت صاحب آپ بھی اس پہ رائے دیجئے. جنرل وحید کاکڑ ہوں، جنرل جہانگیر کرامت ہوں، جنرل آصف نواز ہوں، جنرل پرویز مشرف ہوں، میاں صاحب کے سب کے ساتھ مسائل ہوئے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قصوروار سارے معاملات میں میاں صاحب ہو سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جنرل آصف نواز اگر کچھ عرصہ اور اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا کرتے تو ہو سکتا ہے وہ مارشل لا لگا دیتے پاکستان میں. وجوہات مجھے ساری معلوم نہیں ہے کہ اس میں میاں صاحب کی خطائیں زیادہ اثر رکھتی ہیں یا فوج کی اقتدار میں آنے کی خواہش زیادہ اثر رکھتی ہے. جنرل راحیل شریف کو بھی دوبارہ میاں صاحب نے ہی تعینات کیا ہے.
تو چند ہی ہفتوں میں کیا ایسا ہو گیا کہ ISPR کے ذریعے جنرل راحیل شریف کا بیان آیا, وہ خود مل کے میاں صاحب سے یہ بات کیوں نہیں کر پائے؟ ندیم, بلکہ جنرل آصف نواز کا آپ نے ذکر کیا, وہ جب اپنی ٹریڈ مل کے اوپر ایکسرسائز کرتے ہوئے ہی ہیڈ اے ہارٹ اٹیک اینڈ ہی پاسڈ اوے, تو اس کے بعد ان کی جو بیوہ تھیں انہوں نے راولپنڈی کے اندر پریس کانفرنس کی تھی, جس کو میں نے خود کور کیا تھا, جس کے اندر انہوں نے چودھری نثار سمیت دوسرے لوگوں پر الزام لگایا تھا کہ ان کو آصف نواز صاحب کو انہوں نے زہر دیا ہے. تو بڑا اس وقت ایک بالکل بیٹر اور انویسٹیگیشن کی بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی. بٹ لیونگ دیٹ اسائڈ, میرے خیال میں ابھی جو ذکر ہوا تھا, مسعود شریف صاحب نے ایک بہت اہم بات کی کہ وہ اس وقت وہ ماحول نہیں ہے فوج کی طرف سے. آپ کے پاس کوئی جنرل ڈگلس مکارتھر نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی جنرل پرویز مشرف نہیں ہے, آپ کے پاس سے ایک چیف آف آرمی سٹاف گیا ہے 2 سٹنٹس کر کے جنرل کیانی. تمام تر ریومرز کے باوجود انہوں نے ڈیلیور کیا ہے اپنے پرومس پر کہ میں نے جمہوریت کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا, اور ایک سموتھ ٹرانزیشن, ایک نہیں 2 سموتھ ٹرانزیشنز انہوں نے دیکھی ہیں. راحیل شریف صاحب کا جو معاملہ ہے, ان کی اپائنٹمنٹ بھی آپ دیکھ لیجئے, اس وقت وہ ماحول نہیں ہے جس کے اندر نواز شریف صاحب کے کیمپ کی طرف سے اس قسم کی پرووکیشن ہے. ایک تو یہ معاملہ. دوسرا یہ کہ اگر آپ جنرل مشرف کے معاملے کو صرف ایک فرد کے اوپر قانون کے لاگو ہونے کا ایشو رہنے دیتے تو کسی کو پاکستان میں اعتراض نہیں ہوتا, اور ہم اور آپ سب جو ہے چاہتے ہیں کہ جرنیل ہو, جج ہو, جرنلسٹ ہو, بزنس مین ہو, جس نے قانون اور آئین کی پامالی کی ہے اس کو اس کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن اس کو وہ معاملہ نہیں رہنے دیا گیا, اس کے ساتھ ایک اور ماڈل اٹیچ کر دیا گیا. تو فوج میں جس وقت فیلنگ ہے کہ ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہوئے, ٹرانزیشنز ڈیلیور کرتے ہوئے پھر بھی متعاون ٹھہر رہے ہیں, ہمیں بطور ادارہ جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے. ایک سائڈ اس کی ندیم یہ یقیناً ہے کہ تاریخ کمانڈ کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل نہیں ہو جاتی. فوج کی انٹرفیئرنس کی پاکستان کے اندر ایک بڑی طویل تاریخ ہے اور لوگ اس کو بطور حوالہ استعمال کرتے رہیں گے. لیکن بادی نظر میں نواز شریف کو کم از کم جنرلز اور جرنلسٹ کا ذکر کیا. ابھی شاہین صاحبائی صاحب نے ایک آرٹیکل تحریر کیا تھا 1-2 روز پہلے ہی, جہاں وہ اسی قسم کے خدشات کا ذکر کر رہے تھے جس قسم کے خدشات آج جنرل راحیل کے بیان سے ہمیں نظر آتے ہیں. تو وہاں انہوں نے یہ جو آپ کا دوسرا جے تھا نا جرنلسٹ والا, اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ جرنلسٹ پاور پلے کا حصہ بن گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میاں صاحب کوئی بہکاوے میں آ کے کچھ ایسے کامات نہ کر رہے ہوں, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی یاد پڑتا ہے مجھے کہ وہ کچھ سٹیٹمنٹس اردو اخبارات میں چھپی تھی کہ میاں صاحب کڑ کڑا کے جو بینگ الیکٹڈ لیڈر, ان کا حق تھا جنرل پرویز مشرف کو چھٹی کروانا, لیکن نظام حکومت میں اگر آپ بہتر طریقے سے چل سکیں بغیر لڑائی لیے ہوئے تو وہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ نظام چلتا رہتا ہے, گاڑی پٹری سے اترتی نہیں. تو دوبارہ تو نہیں آپ کا لگتا کہ وہ پاور پلے کے کچھ ایسے حصے دار آ گئے ہوں جو لڑائی کو بڑھوتا دے رہے ہوں بجائے کم کرنے کے؟ دیکھیں, میں ویسے کوئی زیادہ یقین نہیں کرتا یہ بھولا پن تھیوری آف نیشنل پالیٹکس کی کہ جی وہ اتنے بھولے ہیں. اتنے بھولے نہیں ہیں میاں نواز شریف صاحب. ان کا ایک ورلڈ ویو ہے, اور اس ورلڈ ویو کے اندر بالخصوص جنرل پرویز مشرف کا جو تجربہ رہا ہے وہ ان کو ہوا, اس کے بعد تو انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ آرمی کو بطور انسٹیٹیوشن اس کی پولیٹیکل پاور کو ڈائلیوٹ کرنا ہے. یہ ایک اصولی طور پر ایک اچھا گول ہے, لیکن اس کے ساتھ کوالیفائرز بھی ہیں کہ آپ کس وقت یہ کرنا چاہ رہے ہیں, کس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں, اور کس نیت کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. جمہوریت کو مستحکم کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو اگلی ٹرم کے لیے اتنا سٹیبلائز کر رہے ہیں کوئی آپ کو ہلانے کا سوچ بھی نہ سکے. میرے خیال میں یہ وہ وقت ہے جہاں پر میاں نواز شریف صاحب کے کیمپ کی طرف سے بہت تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اور میں بسات احترام یہ کہوں گا کہ یہ منسٹر صاحبان جو ہیں یہ لہجہ اور جملے استعمال نہ کرتے اگر وزیر اعظم کی یہ اپنی سوچ نہ ہوتی. آپ کو پتہ ہے ندیم, آپ بہت اچھے طریقے سے کور کرتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کے کیمپ سے اس قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو محال, ایک سانس بھی باہر نہیں آ سکتا اگر میاں صاحب اس کو خود انڈورس نہ کریں تو. خٹک صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو کلوزنگ ریمارکس انہوں نے دیے نا, لاسٹ ان کا جو سینٹینس ہے کہ میاں صاحب کی اپروول کے بغیر تو ایسا بیان سامنے نہیں آ سکتا. نہیں, میں اس میں معذرت سے ڈفر کروں گا. میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب نے کہا ہوگا کہ تم لوگ جا کے اس طرح کے سٹیٹمنٹس دو. یہ ہیٹ آف دا مومنٹ جنرل مشرف کے ہاتھوں جتنا مار کھا یہ لوگوں نے, اور اسپیشلی پی ایم ایل این نے اور ان منسٹرز نے ساروں نے اتنے سال, تو اٹ از اے ریزلٹ آف دیٹ. بٹ اگر اب میں یہ دیکھوں کہ جنرل راحیل کے جو سٹیٹمنٹ ہے
اگر اس کو ہم اس طرح انٹرپریٹ کریں کہ یہ جی گورنمنٹ کو بڑی ایک اسٹرکٹ وارننگ مل گئی ہے سیدھے ہو جاؤ ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آئی ڈونٹ تھنک اٹس لائک دیٹ. دیکھیں جب آپ آرمی میں ملٹری کمانڈ کے اندر ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا جو نیچے کمانڈ ہے اور ان کے نیچے پوری فوج ہے، اس میں کسی قسم کا بھی ایسا چل رہا ہو جس سے اوور آل morale ڈاؤن ہو رہا ہے کسی وجہ سے، سم تھنگ لائک دس کین لفٹ دا morale اگین. ابھی آپ پچھلے دنوں دیکھیں مشرف کے حوالے سے، جنرل مشرف کے حوالے سے کیا تھا، کمانڈو ضرور رہے ہیں، وہ ایس ایس جی میں رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایز اے سولجر کافی عرصہ انہوں نے سولجری کی ہے. اینڈ میرے نالج میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ جب تک پریزیڈنٹ نہیں بنے اور مارشل لا نہیں لگایا تو کوئی ایسی چیز ان کے اوپر ہو جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ ہی واز ناٹ اے گڈ سولجر اور بیڈ سولجر. کارگل کے بعد بھی کارگل کو دیکھیں، وہ تو ابھی ایک اور ایشو ہے، وہاں چلے جانا کافی نہیں ہے سولجر کے لیے، اس کے پاس نہیں، وہ اس میں ان کی خامیاں میں سمجھتا ہوں کمزوری تھی ایز ان جنرل شپ. کیونکہ ایک چیز میں اگر آپ اتنا بڑا وہ کرتے ہیں فرام دی ملٹری پوائنٹ آف ویو دین اٹ شوڈ بی اے سکسیس اسٹوری. اگر وہ سکسیس اسٹوری نہیں ہوتی اور اس میں آپ ایسے پنگا ایک لے کے تو کارگل جیسا کرتے ہیں تو آئی تھنک دیٹس سم تھنگ ویری نیگیٹو آن ہم. ٹھیک ہے جی، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے حوالے سے لوگ کیا کہنے شروع، آپ اسٹیٹمنٹس دیکھتے تھے، کمانڈو کمانڈو کمانڈو. پاکستانی کمانڈوز آر ون آف دا بیسٹ کمانڈوز ان دا ورلڈ. آپ کا کہنا یہ کہ کمانڈو کو تحقیر میز انداز میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کمانڈو بھاگ گیا، کمانڈو اس طرح کے لوگ سٹیٹمنٹس دینے لگے کیونکہ وہ AFIC میں چلے گئے جنرل مشرف. تو اگر یہ چوائس آف پلیس جو ہے نا تربیلا اور غازی جہاں ایک کمانڈو بیس ہے، تو آئی تھنک اٹس جسٹ مینٹ ٹو ریز دا morale آف دا پیپل. اینڈ اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں آپ یہ ریڈ کریں کہ دس از اے تھریٹ ٹو دا گورنمنٹ. میں آپ کی بات سے یہاں تک تو متفق ہوں کہ ورنہ یہ ہو جائے گا، ورنہ کے بعد والی کیفیت تو نہیں ہے، لیکن ورنہ سے پہلے والی کیفیت ہے، وارننگ محسوس ہے. بریک لے لوں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ایک شارٹ بریک لے لوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جنرل راحیل شریف کا بیان آج ISPR نے جاری کیا، اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ میں پڑھ کے سنا دوں جو اس کا اردو ٹیکسٹ ہے جو ISPR نے جاری کیا کہ حالیہ دنوں میں فوج کے بارے میں بعض عناصر کی طرف سے غیر ضروری تنقید پر افسروں اور جوانوں کے تحفظات کے حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں جبکہ ملک اندرونی اور بیرونی مشکلات سے دچار ہے، پاک فوج تمام اداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اپنے ادارے کے وقار کا بھی ہر حال میں تحفظ کرے گی. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پچھلے کچھ عرصے میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، NLC کی کرپشن کا معاملہ سامنے آیا تو جنرل کیانی نے وہ ریٹائرڈ جرنیلوں کو وردی پہنا کر دوبارہ بلا لیا کہ فوج خود کرے گی، دوسری عدالت سے ان کا احتساب نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے فارمر آرمی چیف جنرل بیگ اور فارمر DGISI جنرل اسد درانی، ان کا معاملہ سامنے آ گیا، ایک حکومت کو پیسے دینے کا، IGI بنوانے کا اور منتخب حکومت کو گرانے کا، اس کے اوپر سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آ گیا. پھر جنرل پرویز مشرف کا آرٹیکل 6 کا ٹرائل آ گیا. تو شاید ایک یہ عمل ہے جس کو فوج کو بھی ہضم کرتے ہوئے یا ڈائجسٹ کرتے ہوئے مشکلات پیش آ رہی ہیں، کیونکہ اوپر تلے ایسے واقعات ہو گئے جو پہلے کبھی ہوئے نہیں تھے. دراصل جو ہے جنرل کیانی کے ریٹائرمنٹ کے اوپر کسی پروگرام میں میرے سے پوچھا گیا تھا، تو ان کی اچھی کوالٹیز اور ان کی بری کوالٹیز جو ان کے ساتھ جائے گی اس میں ضرور میں نے مینشن کیا کہ یہ جو NLC کے آفسرس تھے اور ایک دو اور کیسز تھے جس کے اوپر انہوں نے فوج کے ڈسپلن کے مطابق ایکشن نہیں لیا، وہ ڈسپلن فوج کے اندر مینٹین کرنے میں ناکام رہے، یہ ان کی ایک ناکامی رہے گی اور وہ فوج جو ہے اس کو یاد رکھے گی. یعنی یہ نہیں ہے کہ فوج اس کو ایسے سمجھ رہی ہے کہ وہ، لیکن میرے خیال میں اس سارے معاملات میں جب فوج کا جنرلی نام لیا جاتا ہے اور ان کے اوپر جو ہے بات چیت کی جاتی ہے، تو آج کا یہ جو بیان ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ فوج کی طرف سے حکومت کے لیے کوئی بیان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کے چیف کا اپنے جوانوں کے لیے اور خاص کر SSG جہاں کمانڈو کا ذکر آتا ہے، کوئی دوسری باتیں کی جاتی ہیں، تو وہاں پر ان کے جذبات کو یا فوج کے اندر جنرلی جو جذبات ہے انہوں نے کہا کہ
فوج جو ہے اپنے ادارے کی بھی جو وہ نام کا حفاظت جانتی ہے. میرے خیال میں یہ جنرلی فوج کے لیے ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ ایک سیل آؤٹ نہیں ہے کہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن یا جو بھی ہے لیڈرشپ ہے کہ وہ جو مرضی ہے کہتی رہے فوج کے بارے میں, وہ اس کے بارے میں. بریگیڈیئر صاحب ایک چیز وضاحت فرمائے گا کہ کچھ عرصہ پہلے جب کیری لوگر بل ہوا تھا اس سے پہلے بھی فوج بھی اور اس وقت کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی وہ بھی امریکہ کے ساتھ انٹریکشن کرتے رہے. پھر جب وہ بل سامنے آ گیا تو ایک ISPR سے بیان سامنے آ گیا. یہ 1 سال کے واقعے کے بعد وہ بل آیا تھا. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ شاید حسین حقانی صاحب نے بڑا کوئی اس میں ڈیوبیس رول ادا کیا ہے. لیکن یہ کیسے ہوتا ہے کہ ادارے مل کر چل رہے ہوں اور پھر بیان جاری کرنا پڑ جائے؟ یہ ابھی تک تھوڑی سی مشکل بات ہے سمجھنا. اس وقت تو جنرل کیانی کا مان لیتے ہیں کہ شاید اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ کا لیول نہیں ہوگا زرداری صاحب سے. کیا ابھی بھی وہی ایشو ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو نواز شریف صاحب ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اپنے آرمی چیف جو ہے راحیل شریف صاحب کے ساتھ بہت اچھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ راحیل شریف صاحب ایک واقعی شریف آدمی ہے, نام کے لحاظ سے نہیں بٹ جتنا میں جانتا ہوں واقعی وہ اسی طریقے سے ہے. لیکن کیری لوگر بل کے ساتھ جو کنڈیشنز اٹیچ تھی اور جنرل کیانی کافی شارپ آرمی چیف یاد رہیں گے تاریخ میں, وہ سب سے پڑھے لکھے جو ہے وہ آرمی چیف میرے خیال میں اس سے پہلے بھی اور اس سے بعد میں بھی جو آئیں گے میرے خیال میں. لیکن بریگیڈیئر صاحب اس میں کیری لوگر کے اندر جو کچھ تھا وہ سارا سب کو تو پتہ تھا. یہ پہلے پھر ایشوز کیوں نہیں ریز ہوئے, اس کے سائن ہونے کے بعد کیوں ہوئے؟ دراصل اس کے اندر جو کنڈیشنز رکھی گئی تھی کہ جی فوج کے اوپر یہ پابندیاں لگائی جائیں گی یا بعد میں جو بہت کھل کے حسین حقانی صاحب سامنے وہ ٹیکسٹ 1 سال سے ان کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا تھا. جب وہ پہلا بل پیش ہوا تھا بریگیڈیئر صاحب اس وقت سے یہ ٹیکسٹ پبلکلی نون تھا, نئی چیز نہیں تھی. ہٹوایا کیوں نہیں پہلے؟ ٹھیک ہے, لیکن جب انہوں نے ریلیز کیا اور میرے خیال میں کور کمانڈر کانفرنس میں وہ ڈسکس ہوا تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ وہ ایک بیان جو ہے اس کے بارے میں ایشو کرے. اور اس کے بعد صاحب آپ کچھ ان کی ورکنگ کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ اور آرمی چیف یا کور ایک دوسرے کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے بریگیڈیئر صاحب کے جو آخری جملہ تھا کہ جب کور کمانڈرز میٹنگ میں یہ چیزیں ٹیک اپ ہوتی ہوں تو پھر شاید آرمی چیف اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. ندیم, جو پچھلے 6-7 سال میں جو ماڈل ڈیولپ ہوا وہ ایک عارضی ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے آیا. عارضی ماڈل میں یہ ہوتا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ 3 بڑوں کے ساتھ مل کر, صدر پاکستان کے ساتھ, وزیر اعظم کے ساتھ مل کر وہ پالیسی کو کیری فارورڈ کرتا تھا اور غیر رسمی میٹنگ زیادہ ہوتی تھیں. جنرل کیانی نے ایک پیرلل پالیسی فریم ورک بھی تیار کیا. اسٹریٹجک ڈائلاگ امریکہ کے ساتھ جو تھا وہ جنرل کیانی اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے تھے. اس وقت کے جو فارن منسٹرز ہوتے تھے یا ڈیفنس منسٹر ہوتے تھے ان کی پوزیشن وہاں پر سبارڈینیٹس کی ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ وزراء کو اور سیکٹریز کو GHQ کے اندر بلا کر ان سے بریفنگز لی گئیں, ان پٹ لی گئی اور پھر امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائلاگ کے لیے ایک ان پٹ کا پیپر تیار کیا گیا. جنرل کیانی نے اپنے ہاتھ سے ایک بڑی انہونا کام کیا. اپنے ہاتھ سے افغانستان جیسے معاملے کے اوپر باراک اوباما کو ایک پیپر فارورڈ کر دیا. ظاہر ہے انہوں نے کہا تو یہ کہ اس وقت کے فارن منسٹر کی ثوابدید و مرضی شامل تھی, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ شاید وہ بالکل ایک رسمی سی. تو یہ ایک ماڈل ڈیولپ ہوا جس کے اندر آپ مل بیٹھ کر میٹنگز کے اندر یہ معاملہ طے کریں. جنرل راحیل شریف کے ساتھ ایشو یہ ہوا ہے کہ ماڈل تو وہی چل رہا ہے لیکن جو طاقت کا توازن ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. جنرل کیانی اپنے 6 سال کے جو ان کی جو پاور تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ بہت سارے کام کر سکتے تھے ان میٹنگز کے ذریعے. جنرل راحیل شریف نہیں کر سکتے وہ والے کام کیونکہ اس ایکویشن کے اندر پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ سب سے اہم ایکٹر ہے, ان کو ہونا بھی چاہیے, منتخب وزیر اعظم ہے. لیکن طلعت صاحب یہ بہتر ماڈل نہیں ہے کہ بینگ الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو وہ اپنی پاور ایکسرسائز کریں, کیونکہ ٹرائیکا کا تصور تھا پاکستان میں نہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں, بڑا تگڑا ہوتا تھا. نہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, بلکہ میں اس حد تک بالکل اتفاق کروں گا. ابھی جو پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ جس طرح کسی کام کو روکنے کے لیے 3 طریقے ہیں, آپ ان کو ہاتھ سے روک لیں, آپ اس کو زبان سے روک لیں یا دل میں برا کہیں. تو میرے خیال میں آرمی چیف کی طرف سے یہ بیان جو ہے یہ آرمی کی ٹوٹتی ہوئی سیاسی طاقت کی نشانی ہے, جو کہ بہت اچھا کام ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جو کیمپین جو ہے
اس کا خاتمہ نہیں ہو پا رہا. معاملہ ابھی صرف جو ہے جنرل پرویز مشرف کے ٹرائل کا نہیں ہے یا اس ٹرکش ماڈل کا نہیں ہے جو ان بیانات کے ذریعے سامنے آیا. اور میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف صاحب کے کہنے پر وہ بیان دیے گئے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوچ نواز شریف صاحب کے قریبی حلقوں میں پنپ ہی اس وقت سکتی ہے جب نواز شریف صاحب خود اس کو انڈورس کرتے ہیں, شکل اس کی جو بھی ہو. اس کے ساتھ معاملہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے بعض ایسے میڈیا ہاؤسز کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں جن کا ایک اوپن اور ڈکلیئرڈ ایجنڈا ہے. وہ کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو رگیدنے کا, وہ کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں باہر کے ایجنڈا کو پرسو کرنے کا. نواز شریف صاحب نے بہت بڑے بڑے انیشیٹو اپنے تئیں کیے ہیں. ہندوستان کے ساتھ وہ ایک معاملے طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, افغانستان کے ساتھ. کارزائی صاحب کو جب امریکہ بھی چھوڑ رہا تھا اس وقت بھی انہوں نے ان کو گلے لگایا ہوا تھا. اب یہ نہیں ہے معاملہ کہ انہوں نے چیف آف آرمی صاحب کی بات کے تحت اپنی پالیسی کرنی ہے. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ان حالات کے اندر آرمی ایز این انسٹیٹیوشن ان کی ایک اپنی پالیسی انپٹ موجود رہے گی. امریکہ کے اندر بھی موجود ہے, ہندوستان کے اندر موجود ہے. جو نواز شریف صاحب کا جو ماڈل ہے سویلین سپریمیسی کا, وہ بڑا ایک اجڑ قسم کا ماڈل ہے کہ جو میں کہوں گا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, اگر نہیں ہوگا تو جمہوریت کو خطرہ ہے. کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ فوج اور میاں صاحب کے درمیان میں خلیج موجود ہو, یہ افغان ایشو ہو, انڈیا ایشو ہو, یہ ہماری بات چیت کا عمل ہو ٹی ٹی پی کے ساتھ, افغانستان کا فیوچر ہم نے کیسے دیکھنا ہے, یا اس ریجن میں ہم انڈیا کے ساتھ آنے والے سالوں میں کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایک گلف سی ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے ان نوئنگلی, جس کا پولیٹیکل گورنمنٹ کو دیر سے شاید احساس ہو. مجھے اگر آپ پوچھیں, میں اب ایک بات یہ کہوں گا کہ پاکستان ایک بہت طویل سفر طے کر چکا ہے, اور اب جو ہے نا آپ کے بہت سارے ڈائنامکس, جس میں آپ کا میڈیا بھی شامل ہے, جس میں ایک سول سوسائٹی جو بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے وہ شامل ہے, جوڈیشری شامل ہے, اور بہت سی چیزیں شامل ہیں. اگر یہ سٹیٹمنٹ آج 80s یا 90s کی بات ہوتی تو لوگ سارے یہ کہہ رہے ہوتے حکومت آج گئی تو کل گئی. پھر میں یہاں بیٹھ کے ڈسکس نہیں کر سکتا, ڈسکس بھی شاید نہیں کر. پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو ڈائنامکس ہیو ناؤ. لیکن بیسٹ کیس سیناریو تو خٹک صاحب یہ ہے نا کہ وہ ہارمونی میں کام کرے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کل حکومت کو اٹھا کے پھینکنے والا, یہ نہیں. ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ یہ ادارے ہارمونی میں کام کریں, پاکستان کا مفاد عزیز ہو, لوگوں کا تحفظ یقینی ہو. آپ کا جو سوال تھا نا کہ کوئی خلیج ہے یا کچھ ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی خلیج نہیں ہے. دے آر آن دی سیم پیج. دے آر آن دا سیم پیج. دیکھیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ جس طرح میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ گورنمنٹ ایک بالکل اس طرف کو چل رہی ہو اور فوج اس طرف کو چل رہی ہو, بات چیت بھی چل رہی ہو اور لوگ ایک پیج پہ نہ ہو. انڈیا افغان ایشو پہ آپ متفق ہیں کہ دونوں ایک پیج پہ ہیں؟ دیر از نو وے کہ یہ ایک پیج پہ نہ ہوں. اور پھر دوسرا دیکھیں, آپ آرمی چیف ہیں, میں پرائم منسٹر ہوں, یا وائس دی ادر وے اراؤنڈ. آپ جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو کیا ممانعت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا فل کھل کے بات نہ کر سکیں؟ یہی تو میرا سوال تھا کہ یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے, یہ بہتر ہوتا ہے کہ وہاں جنرل راحیل میاں صاحب سے بات ڈسکس کرتے. جی بہت بہتر ہوتا ہے کہ جنرل راحیل نواز شریف صاحب سے بات ڈسکس کرتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے ایسے نہیں دی ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ, میں نے تو پہلے کہا کہ میں تو اس کو سے اسٹیٹمنٹ سمجھتا ہی نہیں ہوں, کہ صرف یہ تنقید والوں کی طرف تھوڑا سا اشارہ ضرور ہے. بٹ دیٹس آئی تھنک a lot of other army chiefs. یہ آرمی چیف نہیں شاید پرائم منسٹر جو ہے کافی واضح اشارہ ہے ندیم, یہ تھوڑا سا اشارہ نہیں ہے. ہم سب کمیونیکیشن کے بزنس کے اندر ہیں. اس قسم کی پریس ریلیز جو ہے اس کے اندر اتنے واضح کا موریل بوسٹ کرنا ہو تو یہ سٹیٹمنٹ ایسا اشارہ نہیں بھی جاری کر سکتے تھے. پرائم منسٹر پاکستان کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کی بڑی قربانی. ایسا اشارہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا اشارہ نہیں ہے کہ جس سے کہ گورنمنٹ کو یہ ہونا چاہیے کہ they should start shivering. ایسی بات نہیں ہے. یس کریکٹو شیورنگ کی تو بات ہی نہیں ہے. لیکن یہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ایشوز نہیں ایگزسٹ کرتے. جنرل راحیل شریف صاحب کی طرف سے اتنا کہنا ہی میرے خیال میں اٹس ویری سگنیفیکنٹ. یہ تجزیہ کرنا بنتا ہے کہ نوبت اینج یا رسید کیوں کہ ان کو یہ جملہ کہنا پڑا. اور میں ندیم آپ کو بتا دوں کہ جنرل راحیل شریف اس موڈ میں نہیں ہے کہ جہاں پر وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم کے سامنے بیٹھ کر فائل ٹیبل کے اوپر رکھ کر کہیں جی کہ یہ آپ نے بات کیوں کی ہے. وہ نئے آرمی چیف ہیں, جنرل کیانی یہ کر سکتے تھے, راحیل شریف نہیں کر سکتے. لہٰذا ان کو ایک درمیانہ راستہ اختیار کرنا پڑا جس میں ISPR کی سٹیٹمنٹ ہے. جی خٹک I don't agree with that کہ ایک دیکھیں he's not born yesterday, he's become the army chief of a nuclear armed army. اگر وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بات نہیں کر سکتے کہ جی یہ چیز اس طرح ہے یا اس طرح ہے, تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی پرابلی انڈر ایسٹیمیٹنگ تھنگس. اور یہ جو اشارہ یا دوسری چیزیں میں نے پہلے ہی کہا کہ آئی ڈونٹ ریڈ انٹو دس کہ دیر از سم تھنگ ویری بگ ڈفرنس بٹوین کہ آرمی اس طرف جا رہی ہے, فوج حکومت دوسری طرف جا رہی ہے. یہ ایک
उन्हीं करेक्टिव डायनेमिक्स की तरफ इशारा है एंड ये चीजें इस तरह और करेक्ट होंगी एंड थिंग्स विल गो टुवर्ड्स द बेटर साइड. इससे कोई ब्रिगेडियर साहब खदशात होने की आपका क्या ख्याल है ये जो टीटीपी वाले मामलात है या जो इंडिया वाला मामला है इसके ऊपर पॉलिटिकल गवर्नमेंट और फौज दोनों एक ही किस्म की सोच रखते हैं और एक ही किस्म के इकदाम कर रहे हैं? भारत से आगाज कर लें, वहाँ इंतखाबात भी आज का आगाज हुआ है वहाँ पे. मेरे ख्याल में जी हाँ, और इसके ऊपर मशावरत मतलब जनरली मैं ये कहना चाहता हूँ जो हम बात भी कर चुके हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो लीडरशिप है वो ओवरऑल ड्राइविंग सीट में होनी चाहिए और बाकी जितने भी महकमे हैं या ये इदारे हैं उनको सबॉर्डिनेट होना चाहिए. लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी चूँकि बाकी इदारे इतने डेवलप नहीं हुए हैं और फौज जो है एक डेवलप्ड इदारा है और उसने अपने आप को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर रखा है कि आप उसको छोटा करने की कोशिश करें. इस तरह के गलत बयानात या कोई दूसरे उसको छोटा करने की ज़रूरत नहीं है आपके पास, तो शुक्र करें कि एक ऐसा इदारा मौजूद है. तो इसलिए अपनी जो कैपेसिटी है, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री है चाहे आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो अपनी कैपेसिटी इतनी बढ़ा दें कि वो उनकी राय जो है वो इसके ऊपर गालिब हो और इसके अंदर डिफेंस की भी जो राय है वो भी. ये जिस तरीके से तलत साहब ने भी इशारतन कहा, मैं क्लियरली आपको कहूँ कि अमेरिका में पेंटागन एक पावर है, एक पावर सेंटर है, जहाँ स्टेट डिपार्टमेंट एक पावर सेंटर है उसी तरीके से, और प्रेसिडेंट जो है बाकायदा दोनों को बुला के बात सुनते हैं और वो बात बाकायदा हमेशा ऐसे कर रहे होते हैं कि शायद वो जो प्रेसिडेंट साहब है ओबामा साहब उनके ख्याल से इत्तेफाक नहीं करते हों. तो अगर आर्मी जो है एक चीज़ पेश करती है कि जी इससे हमें जो है इत्तेफाक नहीं है और उसके लिए लॉजिक करती है, एट द एंड ऑफ द डे जो है मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को दोनों उनकी बात यानी ये जो अफ़गानिस्तान से विड्रॉल की बात थी, वहाँ पर सर्च की बात थी, तो एक तरफ जो पेंटागन है वो सर्च की बात कर रही थी और दूसरे स्टेट डिपार्टमेंट वहाँ से विड्रॉल की बात कर रही थी. तो ही केम टू ए कंप्रोमाइज. ब्रिगेडियर साहब एक चीज़ बताइएगा कि जो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग होती है, थोड़ा सा मैं उस पर चाहूँगा आप भी बात करिए. ये सीरिया वाला मामला जो था, अभी तो तलत साहब ने तो ख्वाजा साहब की, दो ख्वाजा साहब की जो बयान थे उनका हवाला दिया तकरीरों का. अभी बिलावल साहब ने जो तकरीर की उसमें भी एक है तो वन लाइनर ही, लेकिन मैं पढ़ के सोचता हूँ कि वो किस अंदाज में उन्होंने इसको कहा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज पेशावर कातिलों की फ़ौज नहीं है, तो सीरिया में भेजना है या आपने बहरीन को फ़ौजी मदद देनी है, इसके हवाले से बताया जाए कि ये पैसे कहाँ से आए. ये जब डिसीजन किया गया होगा किसी भी तनाजुर में सऊदी अरब से या बहरीन से कोऑपरेशन का, तो उसमें एज इंस्टीट्यूशन फ़ौज ने कितना कलीदी किरदार अदा किया होगा? दरअसल मेरे ख्याल में आपने देखा होगा कि सबसे पहले ये इस डिसीजन से पहले उन्होंने आर्मी चीफ को वहाँ इनवाइट किया और वहाँ गए और उनको एक मेडल भी दिया गया और मेरे ख्याल में उनके साथ डिस्कस किया गया. वापसी पे आके जो मेरा ख्याल है वो ये है कि इन्होंने डिस्कशन की और इनकी जो राय थी कि वहाँ पर बिल्कुल हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. और अभी भी मेरे ख्याल में हुकूमत का फैसला ये है कि ऑफिशियली एक जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान उसके बाद आया, उसमें थोड़ा सा टर्न सा नज़र आया पुराने पॉलिसी से, जो नहीं होना चाहिए था. और यही मैं कहता हूँ कि फॉरेन ऑफिस भी हमारी जो है उसको भी अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी कि इस तरह के बयान से गलत जो जॉइंट स्टेटमेंट था वो इससे मुताबिकत नहीं रखता. जो आपने कहा ना कि वो जनरल राहील की मशवरा ये था कि आप वहाँ इंटरफेरेंस मत करें, लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट तो ये कहता था कि सीरिया में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ जाए, हम तो रजीम चेंज की तरफ चल पड़े. हाँ, तो मैं समझता हूँ कि वही चीज़ें हैं जो यानी इसके अंदर रेगुलर फोर्सेस के जाने का आई डोंट थिंक द आर्मी वुड एवर एग्री टू दिस. लेकिन इससे नीचे कई चीज़ें होती हैं, जैसे कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स, कोई रिटायर्ड सोल्जर्स को भर्ती करके उस तरफ ले जाना, वो भी ठीक नहीं है. बट हर सूरत वो एक चीज़ है जिसको गवर्नमेंट जो है उनको हेल्प करने के लिए अगर उनको इतने पैसे मिल रहे, इस तरह लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं. और ये सीरिया वाले मामले के ऊपर फौज और नवाज शरीफ साहब की सोच एक है.
میں آپ کو معلومات دے سکتا ہوں اس کے اوپر، لیکن وہ بھی محتاط طریقے سے. یہ جو جن پیسوں کا ذکر ہے جس نے تمام ملک کو پریشان کیا ہوا کہ پیسے کہاں سے آئے کیسے آئے، یہ بنیادی طور پر تقریباً 1 سال پہلے سعودی عرب اور پاکستان کی آرمی کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اور ایک انتہائی اہم پروجیکٹ کے لیے جس کا میں نام نہیں ریلیز کر سکتا، $1 بلین کا سعودی کنگ نے خود اس کو کمٹ کیا تھا. لیکن ندیم اس کے بعد جو حالات بنے اس کے اندر جو سٹرنگز اٹیچ تھیں ان کا براہ راست تعلق سیریا کے ساتھ جڑتا چلا گیا. اس وجہ سے فوج کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو پرائس ٹیگ ہے سیریا والا، اس کی موجودگی میں ہم یہ 1 بلین کی جو سعودی کنگ نے فراخ دلی سے ہمیں مدد کا وعدہ کیا ہے، ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. نواز شریف صاحب کی حکومت جب سامنے آئی تو پیسوں کی بڑی شدید ضرورت تھی. یہ وہ والے پیسے ہیں جو کسی اور پروجیکٹ میں جانے تھے جو اب آپ کی اکانومی کے اندر فنل ان ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آیا وہی سٹرنگز اٹیچ تھیں سیریا والی جس کے اوپر فوج نے پہلے ان کو انکار کیا تھا، یا کوئی نئی سٹرنگز اٹیچڈ ہیں، لیکن پیسے یہ پہلے سے موجود تھے. صرف ہمیں کچھ کام کرنے تھے جو مجھے لگتا ہے کہ اب حکومت نے ایگری کیے ہوں. اور میری اسپیکولیشن ہے، میرے پاس معلومات اس حد تک نہیں ہے کہ اس کا تعلق یقیناً سیریا کے معاملے کے ساتھ ہی ہے. وہ سیکیورٹی امبریلا والا ایک کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے نا طلعت صاحب؟ یہ سیکیورٹی امبریلا والا بھی کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ سعودی عرب جو ہے وہ سیریا کے معاملے کے اوپر ڈیسپریٹ فار سپورٹ ہے. امریکہ اور ایران کے تعلقات کے اندر تبدیلی کے بعد سعودی عربیہ کو بہت اشد ضرورت ہے اس قسم کے ایشوز کے اوپر ممالک کی. میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے ایک پالیسی ڈیسائن کیا ہے، آرمی نے اس کو جانچا ضرور ہوگا، کس حد تک اپروول دی ہوگی. میں بڑا حیران ہوں گا کہ اگر آرمی کو کانو کان خبر نہ ہو اور اپروول دے دی گئی ہو. لیکن میں اس کے ساتھ اتنا بھی حیران ہوں گا کہ آرمی نے اگر اس کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ ویلکم کیا ہو، کیونکہ اس سے پہلے ان سٹرنگز کے ساتھ وہ یہ ایڈ ایکسیپٹ نہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے. جب خٹک صاحب سے پوچھتے ہیں پی او ایف واقع کا کوئی چیز تیار کرتا ہو، ہمارے ٹرینرز وہاں جانے ہوں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے جے ایچ کیو کی مہر کے بغیر آگے بڑھ سکے، تو یہاں پر لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہوگا، یا کتنی تھاٹ پروسیس آئی ہوگی، دونوں اکٹھے بیٹھ کے کتنے گھنٹے گزارے ہوں گے، ڈسکس کیا ہوگا، یا کتنے دن سپینڈ کیے ہوں گے ایک ورکنگ پیپر ڈیولپ کرنے کے لیے، پالیسی فارمولیٹ کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ ہم $1.5 ارب قبول کر لیتے ہیں؟ I don't know. دیکھیں ویپنز کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سعودی عربیہ اتنا مجبور تھا کہ آپ کو $1.5 بلین صرف اس لیے دے رہا ہے کہ آپ کے آرمز چاہیے ان کو، آئی تھنک آج کل کی جو آپ یہ مختلف قسم کی گن رننگ ہے نا، جس انسٹیٹیوشن کی اسٹرینتھ کا ذکر کر رہے ہیں نا، اس انسٹیٹیوشن کی سپورٹ چاہیے انہیں براڈ ایکس، ان کی سپورٹ اگر چاہیے تو دیکھیں اگر ان میں پھر وہی بات ہے کہ دی ایگزیکٹو اینڈ دی آرمی اگر انہوں نے دونوں نے بیٹھ کے سر جوڑ کے کوئی فیصلہ کیا ہے تو آئی ایم شیور اٹ ول بی ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. اس کے انر سائڈز میرے علم میں نہیں ہے کہ میں اس پہ کامنٹ کروں کہ صحیح فیصلہ کیا ہے کہ غلط فیصلہ کیا ہے، بٹ اگر ہم اس پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ دا پرائم منسٹر آف پاکستان اور دی آرمی چیف مل کر بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں اور وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہو، ایون اف اٹ از فار اینی اماؤنٹ آف بلینز آف ڈالرز، تو جو بھی فیصلہ ہوا ہوگا کم از کم آئی ووڈ لائک ٹو تھنک کہ اٹ وڈ بی ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. مسعود شریف خٹک صاحب، بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب اور طلعت حسین صاحب، آپ سب کا شکریہ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.